السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیو کلاسیکل پیریڈ کو، جو رینیسانس پیریڈ کے بعد آتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میرا نیو چینل ہے، اس لیے اسے گرو کرنے میں پلیز میرا ہیلپ کیجیے۔ ناؤ شروع کرتے ہیں نیو کلاسیکل پیریڈ کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل پیریڈ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں رینیسانس کے بعد کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ دور 1660 سے 1798 تک مانا جاتا ہے۔ اس کی شروعات ایک اہم تاریخی واقعے یعنی انگلش ریسٹوریشن سے ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد انگلینڈ میں سیاسی اور ثقافتی زندگی بحال ہوئی اور ادب میں ایک نیا انداز پیدا ہوا۔ 1660 میں چارلس II ایگزائل سے واپس آئے اور انگلینڈ کے بادشاہ بنے۔ اس واقعے کو ریسٹوریشن کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ملک میں پیورٹن حکومت تھی جس نے تھیٹر اور کئی تفریحی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ جب چارلس II واپس آئے تو تھیٹر دوبارہ کھل گئی اور ادب میں نئی سرگرمیاں شروع ہوئی۔ اس ماحول نے لکھنے والوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ معاشرے اور انسان کی رویوں کو لکھیں۔ اس پیریڈ کو نیو کلاسیکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے کے لکھاریوں نے قدیم یونانی اور رومی ادب کے اصولوں کو دوبارہ اپنایا، جسے گریک اینڈ رومن لٹریچر کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قدیم ادب میں بیلنس، آرڈر اور ریزن یعنی نظم، توازن اور عقل کی بہت اہمیت ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی ریزن اور لاجک کو اہمیت دی۔ اس پیریڈ کا لٹریچر زیادہ منظم اور باقاعدہ اصولوں کے مطابق لکھا جاتا تھا۔ نیو کلاسیکل دور میں ادب کا ایک اہم مقصد معاشرے کی اصلاح بھی تھا۔ رائٹرز طنز یعنی سٹائر کا استعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کی غلطی اور سماجی برائیوں کو ظاہر کیا جا سکے۔ اس طرح لٹریچر صرف تفریح نہیں رہا بلکہ معاشرے کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بھی بن گیا۔ اس پیریڈ کے امپورٹنٹ رائٹرز میں جان رائڈن، الیگزینڈر پوپ اور جونیتھن سوفٹ شامل ہیں۔ ان رائٹرز نے پوئٹری، پروز اور سیٹائر جیسے رائٹنگز کے ذریعے اس دور کے خیالات کو مضبوط کیا۔ مثال کے طور پر گولیورز ٹریولز ایک مشہور سیٹائر بک ہے جس میں معاشرتی مسائل کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ پیریڈ تقریباً 1798 تک جاری رہا۔ عام طور پر اس کے اختتام کو لیریکل بیلیڈس کی پبلیکیشن سے جوڑا جاتا ہے۔ اس بک کی پبلیکیشن کے بعد ادب میں ایک نیا رجحان شروع ہوا جسے رومانٹک موومنٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم نیو کلاسیکل پیریڈ کی سوسائٹی کو ڈسکس کریں تو نیو کلاسیکل پیریڈ کی سوسائٹی رینیسانس کے بعد ایک نئی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ دور تقریباً 1660 سے 1798 تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی شروعات انگلش ریسٹوریشن کے بعد ہوئی۔ اس زمانے میں انگلینڈ کی سوسائٹی زیادہ اربن، آرگنائزڈ اور انٹلیکچوئل بننے لگی۔ لوگوں کی توجہ صرف مذہب تک محدود نہیں رہی بلکہ ریزن، سائنس اور سوشل آرڈر کو بھی اہمیت دینے لگی۔ اس دور کی سوسائٹی میں کلاس سٹرکچر کافی واضح تھا۔ اوپر کے سطح پر نوبلٹی اور ایرسٹوکریسی تھے جن کے پاس سیاسی طاقت اور دولت تھی، اور ان کے بعد مڈل کلاس آتی ہے جس میں مرچنٹس، ٹریڈرز اور پروفیشنلز شامل تھے۔ تجارت اور کاروبار کے بڑھنے سے مڈل کلاس زیادہ مضبوط ہو گئی۔ سب سے نیچے ورکنگ کلاس اور لیبررز تھے جو زیادہ تر سخت محنت کرتے تھے۔ اس طرح سوسائٹی میں ایک واضح سوشل ہائرارکی موجود تھی۔ نیو کلاسیکل پیریڈ میں سٹیز اور کافی ہاؤسز بہت اہم بن گئے۔ لندن جیسے شہروں میں کافی ہاؤسز ایسے مقامات تھے جہاں لوگ جمع ہو کر پولیٹکس، لٹریچر اور سوشل ایشوز پر بحث کرتے تھے۔ یہ جگہ انٹلیکچوئل ڈسکشن کے مراکز بن گئی۔ کئی رائٹرز اور پوئٹ بھی یہاں آتے تھے اور اپنے خیالات شیئر کرتے تھے۔ اس طرح سوسائٹی میں پبلک ڈسکشن اور کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ ملا۔ اس پیریڈ میں ایجوکیشن اور لٹریسی بھی پہلے سے زیادہ اہم ہو گئی۔ زیادہ لوگ پڑھنا لکھنا سیکھنے لگے اور بکس اور نیوز پیپر زیادہ شائع ہونے لگے۔ اس تبدیلی میں پرنٹنگ پریس کا بڑا کردار تھا۔ اس وجہ سے نالج زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگا اور سوسائٹی میں اویئرنیس اور انٹلیکچوئل گروتھ پیدا ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل سوسائٹی میں ریزن اور مورالیٹی بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ سوسائٹی میں آرڈر، ڈسپلن اور پراپر بیہیویئر ہو، اسی لیے ادب اور رائٹنگز میں بھی اکثر اخلاقی پیغام یا مورل لیسن دیا جاتا تھا۔ رائٹرز طنز یعنی سٹائر کے ذریعے معاشرے کی غلطیوں کو ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
نیو کلاسیکل پیریڈ کی سوسائٹی ایک چینجنگ سوسائٹی تھی جو فیوڈل نظام سے نکل کر ایک زیادہ ماڈرن اور انٹلیکچوئل سوسائٹی کی طرف جا رہی تھی۔ اس میں سٹیز کی ترقی، مڈل کلاس کا ایجوکیشن اور پھیلاؤ اور ریزن بیسڈ تھنکنگ جیسی عوامل شامل تھے، اور یہی سوشل انوائرمنٹ اس دور کی لٹریچر اور خیالات کو بھی شکل دیتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی نیو کلاسیکل سوسائٹی کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اب ڈسکس کرتے ہیں نیو کلاسیکل لٹریچر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل پیریڈ کے لٹریچر انگلش لٹریچر کی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس پیریڈ کی لٹریچر میں آرڈر، ریزن اور ڈسپلن کو بہت اہمیت دی گئی۔ رینیسانس کے بعد رائٹرز نے یہ محسوس کیا کہ لٹریچر کو واضح اصولوں اور کلاسیکل رولز کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اینشنٹ گریک اور رومن لٹریچر کو اپنا ماڈل بنایا۔ اس پیریڈ میں لٹریچر زیادہ تر معاشرے کی اصلاح، اخلاقی تعلیم اور انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے لکھا جاتا تھا۔ سیٹائر بھی اس دور کی ایک اہم خصوصیت تھی، جس کے ذریعے رائٹر سماجی برائیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل پیریڈ کے سب سے اہم جنرا ہے پوئٹری۔ اس دور کے پوئٹرز نے پوئٹری میں ڈسپلن اور باقاعدہ سٹرکچر کو اہمیت دی۔ خاص طور پر ہیروئک کپلٹ بہت مقبول ہوا، جس میں 2 لائنوں کی پوئٹری رائم کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ پوئٹری میں اکثر مورل لیسنز، سوشل کرٹیسزم اور انٹلیکچوئل آئیڈیاز پیش کیے جاتے تھے۔ اس دور کی پوئٹری معاشرے کی کمزوریوں اور انسانی فطرت کو سٹائر کے انداز میں بیان کرتے تھے۔ اس دور میں پروز بھی بہت ترقی کرتی ہے۔ پروز میں ناولز، ایسیز، فلسافیکل رائٹنگز سامنے آئے۔ ایسے رائٹنگ خاص طور پر بہت مقبول ہوئی کیونکہ اس کے ذریعے رائٹرز معاشرتی مسائل، اخلاقیات اور روزمرہ زندگی کے موضوعات پر گفتگو کرتے تھے۔ نیوز پیپرز اور میگزینز کی ترقی کی وجہ سے پروز زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگی اور پبلک اوپینین پر اثر انداز ہونے لگی۔ نیو کلاسیکل پیریڈ میں ڈرامہ بھی بہت اہم تھا، لیکن یہ رینیسانس کے بعد سے کچھ مختلف تھا۔ اس دور کے ڈراموں میں زیادہ تر کامیڈی اور سیٹائر پائی جاتی تھی۔ رائٹرز نے معاشرتی رویوں، اخلاقی مسائل اور انسانی کمزوریوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ تھیٹر اس زمانے میں ایک اہم انٹرٹینمنٹ اور سوشل ڈسکشن کا ذریعہ تھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل دور کے ادب میں ریزن، آرڈر اور کلاسیکل انفلوئنس نمایاں نظر آتا ہے۔ اس دور کے اہم جنراز میں پروز، پوئٹری اور ڈرامہ شامل ہے۔ ان سب جنرز کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ سوسائٹی کی اصلاح اور انسانی فطرت کو سمجھنا بھی تھا۔ یہی خصوصیات نیو کلاسیکل لٹریچر کو انگلش لٹریچر کی تاریخ میں ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ ڈسکس کرتے ہیں میجر رائٹرز نیو کلاسیکل پیریڈ کے۔ سو نیو کلاسیکل پیریڈ میں کئی اہم رائٹرز سامنے آئے جنہوں نے انگلش لٹریچر کو نئی ڈائریکشن دی۔ ان رائٹرز نے سیٹائر، ریزن، سوشل کرٹیسزم اور کلاسیکل سٹائل کو اپنے رائٹنگز میں شامل کیا۔ ان کے کام اس دور کی سوسائٹی اور تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسٹوریشن پیریڈ کے میجر رائٹرز میں سب سے پہلا اور اہم نام ہے جان ڈرائیڈن۔ انہیں اکثر ریسٹوریشن ایج کا گریٹسٹ رائٹر کہا جاتا ہے۔ ڈرائیڈن شاعر بھی تھی، ڈراماٹسٹ بھی اور لٹریری کرٹک بھی۔ انہوں نے پوئٹری اور ڈرامہ دونوں میں بہت اہم کام کیا۔ ان کے رائٹنگز میں پولیٹیکل سیٹائریکل تھیمز اور کلاسیکل سٹائل واضح نظر آتا ہے۔ ان کے مشہور ورکس میں آل فار لو اینڈ ایبسالم اینڈ ایکٹوفل شامل ہیں۔ ڈرائیڈن نے انگلش لٹریری کرٹیسزم کو بھی مضبوط بنیاد دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد الیگزینڈر پوپ نیو کلاسیکل پوئٹری کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوئٹری میں ہیروئک کپلٹ کا بہت خوبصورت استعمال کیا۔ پوپ کی شاعری میں مورل لیسنز، سیٹائر اور سوشل کرٹیسزم نمایاں ہے۔ ان کے مشہور ورکس میں دی ریپ آف دی لاک اور این ایسے آن کرٹیسزم شامل ہے۔ پوپ نے پوئٹری کے ذریعے سوسائٹی کی کمزوریوں کو طنز کے انداز میں پیش کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل دور کے ایک اور بہت اہم نام ہے جونیتھن سوئفٹ کا۔ سوئفٹ اپنی سیٹائریکل رائٹنگز کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے سوسائٹی اور پولیٹکس کو طنزیہ انداز میں کرٹیسائز کیا۔ ان کے سب سے فیمس بک گلیورز ٹریولز ہے۔ اس کتاب میں امیجنری سفر کے ذریعے انسانی فطرت، سیاست اور معاشرتی مسائل کو علامتی انداز میں دکھایا گیا ہے۔ سوئفٹ کی رائٹنگ کا مقصد لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا تھا۔ اور اسی طرح اسی دور میں ناول بھی ایک اہم لٹریری فارم کے طور پر سامنے آئی۔ اس میں ڈینیل ڈیفو کا کردار بہت اہم ہے۔ ڈیفو کو
ماڈرن انگلش ناول کے ابتدائی رائٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حقیقت پسندانہ انداز میں کہانیاں لکھی جو عام انسان کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ ان کے سب سے مشہور ناول روبنسن کروسو ہے، جو ایڈونچر اور سروائیول کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ اس ناول کو انگلش ناول کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ نیو کلاسیکل دور کے آخر میں سیموئل جانسن ایک بڑے انٹلیکچول رائٹر کے طور پر سامنے آئے۔ وہ کرٹک، پوئٹ اور اسیئسٹ تھے۔ جانسن کی سب سے بڑی اچیومنٹ اے ڈکشنری آف دا انگلش لینگویج ہے، جو انگلش لینگویج کی پہلی بڑی ڈکشنری میں سے ایک تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسیز اور لٹریری کرٹیسزم کے ذریعے بھی انگلش لٹریچر پر گہرا اثر ڈالا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیو کلاسیکل پیریڈ کے ان رائٹرز نے انگلش لٹریچر میں ریزن، سیٹائر، کلاسیکل رولز اور سوشل کرٹیسزم کو مضبوط کیا۔ ان کے رائٹرز نے پروز، پوئٹری اور ناول کو ترقی دی اور انگلش لٹریچر کو ایک آرگنائزڈ اور انٹلیکچول وے فراہم کی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی نیو کلاسیکل پیریڈ کا ایک بریف ڈسکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ اللہ حافظ۔